اس کو نماز کے بعد میں قرآن و سنت کا اتباع ہے۔ قرآن میں بھی ہے اقیموا الصلاۃ پہلے اور آتوا الزکوٰۃ بعد میں ہے، اور حدیث میں بھی جو ارکان خمسہ والی روایت ہے اس کے اندر یہی ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ کا اور نماز کا ذکر پہلے ہے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ۔ اور مسلمان کو زکوٰۃ دی جائے گی، کافر کو نہیں، اور مسلمان سے لی جائے گی، کافر سے نہیں۔ ان کے لیے جزیہ وغیرہ ہے، دوسرے مالی وظائف ہیں۔ بنو ہاشم اور سید کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ یہ تملیک المال بغیر عوض، بغیر معاوضے کے کسی کو مال کا مالک بنانا ہے، سمجھے نا؟ یعنی زکوٰۃ جب مالدار دیتا ہے تو غریب سے اس کو کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک فریضہ ادا کر رہا ہے، نہ کسی پر احسان ہے۔ تملیک کا لفظ بتاتا ہے کہ جہاں تملیک نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تملیک میں زندہ کی تملیک ہوتی ہے، مردہ کی نہیں ہوتی۔ ایک بات، مردے پر اگر زکوٰۃ کا مال خرچ کرے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مردے کے لیے کوئی کفن خرید لے، غریب آدمی ہے، قبر کا خرچہ دے دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ دوسرا وقف ہے، اوقاف، مدرسے کی تعمیر ہے، مسجد ہے، مسافر خانہ ہے وغیرہ ذالک، تو اس میں بھی چونکہ تملیک نہیں ہوتی، ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، موقوفہ رہتے ہیں، لہٰذا وہاں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ من فقیر مسلم غیر ہاشمی، یہ زکوٰۃ فقیر مسلمان کو دی جائے گی، فقیر کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں تو فقہا کا اختلاف ہے، آگے شاید آ جائے گی تفصیل، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ ایک مالی وظیفہ ہے، ایک عبادت ہے، تو یہ کافر کو نہیں دینا ہے، اور ہاشمی بھی نہ ہو، یعنی بنو ہاشم سے اس کا تعلق نہ ہو فقیر کا، وہ آل علی، آل عباس، آل عقیل، حضرت علی کے بھائی ہیں عقیل، آل جعفر اور آل حارث ابن عبد المطلب، ان کے جو خاندان ہیں تو ان کو ہاشمی اور سید کہا جاتا ہے، یہ سید ہے، سمجھے؟ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا، ان کو سید اور شاہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مسلمان جاہل ہیں۔ کوئی شیعہ دفتر میں ہوتا ہے، محلے میں، شاہ جی کیا حال ہے جی، شاہ صاحب کدھر سے آئے ہو؟ بھائی اس کو کیوں شاہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کافر ہے، کتا۔ تو سید اور ہاشمی اور شاہ اہل سنت والجماعت میں ہوتے ہیں جو صحیح سید ہو۔ ادھر سے زکوٰۃ بھی کھا رہے، صدقے بھی لے رہے اور کہتے ہیں میں سید ہوں۔ کیسے سید ہے؟ سید ہونے کے لیے پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور شجر نسب بھی ثابت ہو۔ ولا مولاه بشرط قطع المنفعت، اسی طرح ہاشمی اور سید کا جو آزاد کردہ ہو اس کو بھی دینا جائز نہیں ہے، منفعت کے قطع کرنے کی شرط کے ساتھ۔ عن المملکی، مالک بنانے والے کی طرف سے، من کل وجہ للہ تعالی، ہر لحاظ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مقصد یہ کہ یہ جو مالک بنا رہے زکوٰۃ کا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دے گا اور اخلاص کے لیے دے گا، اور دنیوی منفعت اور معاوضہ اس میں طلب نہ کرے۔ اور اسی طرح اس میں اصول اور فروع بھی آ گئے، باپ، دادا، پردادا، ٹھیک ہے، والدہ، نانی، اور اسی طرح اپنے فروع، اولاد، بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد۔
للہ تعالی، اللہ کے لیے دیں، کیونکہ اگر اللہ کے لیے زکوٰۃ دینے کی نیت نہ ہو تو چاہے زکوٰۃ کی مقدار سے زیادہ مال دے دے پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس وقت وہ مال الگ کر رہے زکوٰۃ کی نیت سے، اس وقت نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے یا زکوٰۃ کا مال ہے۔ اگر نیت کے بغیر دے دے تو پھر ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ جس کی طرف سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو علم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی باہر ہے اور اس کا مال یہاں پر ہے اور اس کو بتایا نہیں کہ ہم تمہاری طرف سے قربانی کر رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقہ فطر، تو ادا نہیں ہوگا اس کی طرف سے۔ یہ جو مالیات فرضی اور وجوبی ہیں، واجبی، ان کے اندر علم اور نیت کا ہونا ضروری ہے۔ وشرط وجوبها العقل، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی یعنی فرض ہونے کے لیے شرط عقل کا ہونا ہے۔ لہٰذا جس میں عقل نہیں ہے، جیسے مجنون دیوانہ ہے اور بچہ ہے، ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجنون کے اوپر بھی فرض ہے، اس کا ولی وارث اس کی طرف سے ادا کرے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ فرائض شریعہ میں سے ہے، اور واجبات اور فرائض شریعہ کا مکلف وہ عقل والا ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ بچہ اور دیوانہ ان سے قلم اٹھا لیا گیا۔ والبلوغ، اور اس کے ایک شرط وجوب کی بالغ ہونا بھی ہے، اس سے بچہ نکل گیا۔ امام شافعی کے نزدیک نابالغ پر بھی ہے۔ والاسلام، اور مسلمان ہونا، ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، سمجھے، تو کافر اس کا مخاطب اور مکلف نہیں ہے۔ والحریت، اور آزاد ہونا، لہٰذا غلام پر بھی فرض نہیں ہے زکوٰۃ، کیونکہ غلام اگر کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کا مالک بنے گا آقا، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ وملک نصاب حولی، اور ملکیت میں ہونا ایسے نصاب کا کہ جس کے اوپر سال گزر جائے، حول سے حولین ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کسی مال پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔ درمیان میں جو بڑھوتری آئے گی، مثلا شروع میں ایک دفعہ وہ نصاب کا مالک جب بنا تو جیسے چاندی کا نصاب 1,00,000 روپے ہے، اس کے پاس اتنی چاندی تھی 52.5 تولے، یا اس کی قیمت تھی، سال کے درمیان میں پھر اس میں اور اضافہ ہو گیا تو اس اضافے کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ فارغ عن الدین، وہ مال کیسا ہو؟ قرض سے فارغ ہو۔ اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر زکوٰۃ منہا کر کے اور پھر اس کے قرضہ نکال کر کے اتنا اس کے پاس بچتا ہے کہ وہ صاحب نصاب رہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ وحاجتہ الاصلیہ، اور بنیادی ضرورتوں سے فارغ ہو اور بنیادی حاجت سے زائد ہو، جیسے کہ گھر کا خرچ ہے، بیوی بچوں کا، کپڑے ہیں، کھانے پینے کا، دوا دارو۔ ولو تقدیراً، چاہے وہ تقدیری طور پر ہو، مطلب یہ کہ اس کے اندر جو نہیں نامن، ولو تقدیراً، نامن نامیون تعلیل ہوئی ہے، اسم فاعل نما ینمو نمواً، بڑھنے والا مال ہو، چاہے اس کے اندر وہ بڑھوتری تقدیراً ہو یعنی خفیہ طور پر ہو، سمجھے۔ ایک تو ظاہری بڑھوتری، مثلا گائے بھینس وغیرہ اونٹنیاں ہیں، انہوں نے بچے دے دیے، بکریوں نے بچے دے دیے، یہ ظاہری بڑھوتری ہے۔ 40 بکریاں تھیں، 40 بکری پر ایک بکری دیتے، 5 اونٹ تھے، 5 پر ایک بکری دیتے۔ اب جو ہے وہ اونٹ زیادہ ہو گئے، سال کے اندر بکریاں زیادہ ہو گئی، تو یہ ظاہری بڑھوتری ہے۔ اور ایک خفیہ بڑھوتری کیا ہے کہ کسی نے سونا خرید کے رکھا ہوا ہے یا پلاٹ، اب وہ نظر تو نہیں آ رہا ہے، پلاٹ تو وہی 10 مرلہ ہے، سونا وہی 5 تولہ یا 7 تولہ،
7 چاندی ہے جو بھی، تو لیکن اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، سمجھے؟ تو کچھ اموال ظاہرہ ہوتے ہیں، کچھ اموال باطنہ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے کچھ بڑھوتری ظاہری ہوتی ہے اور کچھ بڑھوتری باطنی ہوتی ہے۔ وشرط ادا نیت مقارنۃ للاداء، یہ بات میں نے پہلے آپ کو بتا دی۔ اس کے ادا ہونے کی شرط یہ ہے، یعنی زکوٰۃ تب صحیح ہوگی کہ نیت ہو ملی ہوئی ادائیگی کے ساتھ۔ جس وقت زکوٰۃ دینے لگے تو اسی وقت زکوٰۃ کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ او لعزل ما وجب، لام بمعنی وقت ہے، یعنی وقت عزل ما وجب، یا جو اس کے ذمے زکوٰۃ کی مقدار واجب ہے اس کو جب اپنے باقی مال سے الگ کر رہا ہے زکوٰۃ کی مقدار کو، تو اس وقت نیت کر لے، سمجھے؟ فقیر کو جس وقت دے رہا ہے مستحق کو، اس وقت اس کی نیت نہیں ہے، لیکن جب اس نے اپنے صندوق سے وہ پیسے نکالے یا الگ کیے تھے، اس وقت نیت کر لی تھی کہ یہ میں زکوٰۃ کے الگ رکھ رہا ہوں، تو وہ نیت بھی کافی ہے۔ او تصدق بکلہ، یا صدقہ کرے سارا مال، مقصد یہ کہ سارا مال اگر کسی نے خرچ کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے بعد نہ مال رہا نہ وہ نصاب رہا، تو اس لیے وہ بھی اس کے اوپر بھی وہ وجوب نہیں رہے گا، بری الذمہ ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ اگرچہ یہاں اس کے مال پورا خرچ کرنے میں نیت زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن وہ نیت اس لیے ہوتی ہے کہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے، کہ عادتاً یہ نہیں دے رہے بلکہ ایک عبادت جو مالی فریضہ اس کے ذمے، اس کی نیت کے ساتھ وہ دے رہے ہیں۔